بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی تیاری برائے لیکچرار اردو مثالی پرچہ نمبر 74۔ جاتک کہانیوں کا تعلق بدھ مت کے مذہب سے ہے۔ جاتک کے معنی ہیں زندگی، جنم۔ جاتک قصے وہ قصے جنہیں گوتم بدھ اخلاقی تعلیم کے لیے اپنے وعظ میں استعمال کیا کرتے تھے۔ گارساں دیساسی کے مشہور خطبات 27 ہیں۔ خطبات احمدیہ کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ محمد شاہی روش نظم و نثر میں تصنع اور بناوٹ۔ متداول مصنف کا سند شدہ نسخہ جیسے غالب کا نسخہ حمیدیہ۔ متنی تنقید مختلف نسخوں کا موازنہ کر کے درست متن تیار کرنا۔ بیان غالب کے مصنف آغا محمد باقر۔ تو ڈال ڈال میں پات پات، زیادہ ہوشیاری سے اس کا مفہوم ہے۔ نکات الشہرا میر تقی میر کی کتاب ہے۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے۔ مجذوب فرنگی کہا گیا ہے نوتشے کو۔ نشاط تماشا کلیات ہے سید ضمیر جعفری کی۔ معروضی تلازمے کا تصور ٹی ایس ایلیٹ نے دیا۔ معروضی تلازمہ اندرونی جذبات کے مطابق خارجی ماحول سے سوچ سمجھ کر ترسیل کا عمل۔ شہاب نامہ کے دیباچے کا عنوان ہے اقبال جرم کے نام سے۔ نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا۔ کیا ہے تیرا کیا ہے میرا، اپنا پرایا بھول گیا۔ میرا جی کا خوبصورت شعر ہے۔ ابن انشا کے 5 سفر نامے۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں نگری نگری پھرا مسافر۔ مخطوطہ غیر مطبوعہ قلمی نسخہ۔ خامہ بگوش مشف خواجہ کا قلمی نام ہے۔ خامہ معنی قلم، بگوش غلام۔ خامہ بگوش قلم کا غلام۔ مستنصر حسین تارڑ کا پہلا سفر نامہ نکلے تیری تلاش میں۔ نکلے تیری تلاش میں کا عنوان اقبال کی نظم ذوق و شوق کے ایک شعر سے لیا گیا ہے۔ آیت کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ ادب برائے ادب رومانوی تحریک۔ ادب برائے زندگی ترقی پسند تحریک۔ ادبی رسالہ ہمایوں میاں بشیر احمد نے لکھا۔ ہمایوں کا اجرا 1922 میں ہوا۔ ادبی دنیا مولانا تاجور نجیب آبادی نے لکھی اور ادبی دنیا کا اجرا 1929 میں ہوا۔ پھر تیرا ذکر کیا باد صبا نے مجھ سے، پھر میرے دل کو دھڑکنے کے بہانے یاد آئے۔ اقبال اشر کا خوبصورت سا شعر ہے۔ تشبیہ مجمل، وجہ شبہ کا بیان نہ ہو۔ رشید اختر ندوی کا ہجرت پر ناول ہے 15 اگست۔ نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ محسن بھوپالی۔ تشبیہ مرسل حرف تشبیہ ہو، تشبیہ موقد حرف تشبیہ نہ ہو۔ ادب میں جمود کا نظریہ حسن عسکری نے پیش کیا۔ ہائکو کے 3 مصروں میں ارکان ہوتے ہیں، 5، 7 اور 5۔ ترجمہ حالی انگریزی نظموں کا ترجمہ ہے۔ حالی کی غزل سن کر کہا، اگر تم شعر نہیں کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ غالب نے۔ حالی نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں شرکت کی۔ 4۔ حالی نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں نظمیں پڑھی۔ نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف۔ شعریت کے لحاظ سے حالی کی بہترین نظم ہے مناظرۃ الرحم و انصاف۔ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نالہ جری سے کارواں رہے۔ اقبال کا خوبصورت شعر ہے۔ جرس گھڑی نثر بکھرا ہوا، نظم پرویا ہوا۔ باغ و بہار کے مقابلے میں فسانہ عجائب لکھا گیا۔
اردو شاعری میں نظمانہ کے موجد ہیں محسن بھوپالی۔ اردو میں آزاد غزل کا بانی ہے مظہر امام۔ افسانہ بابو گوپی ناتھ سعادت حسن منٹو نے لکھا۔ فسانہ عجائب 1825 میں لکھا اور حکیم میں فرزانہ شیخ محمد اکرام نے لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از سلیم اختر۔ آئینہ افکار غالب شان الحق حقیقی کتاب ہے۔ غالب کون؟ سلیم احمد کی کتاب ہے۔ ذکر غالب مالک رام کی کتاب ہے۔ غالب کا فن عبادت بریلوی نے لکھی۔ افکار غالب خلیفہ عبدالحکیم کی کتاب ہے۔ غالب پر فلم کس نے بنائی؟ سہراب مودی نے۔ نوائے سروش کس کی تصنیف ہے؟ غلام رسول ماہر۔ کس نے اپنے کلام کو گنجینہ معنی کا طلسم قرار دیا؟ مرزا اسد اللہ خان غالب نے۔ غالب نامہ کس کی تصنیف ہے؟ شیخ محمد اکرام۔ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے غالب۔ غالب کا شعر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی ادبی معلومات سیٹ 1208۔ چٹے بٹے وہ چھوٹے چھوٹے گولے اور گولیاں جو مداری تماشے میں دکھاتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کا سامان۔ مشہور ضرب المثل سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، کوئی فرق نہ ہونا۔ چٹے بٹے ایک ہی تھیلی کے ہیں، ساہوکار بسواداری سلطنت۔ اقبال کا شعر ہے۔ افسانوی مجموعہ میر معلوم ہے ملازم تھا محمد اقبال دیوان کا۔ محمد اقبال دیوان کے افسانوں کے موضوعات ہیں انسانی نفسیات، ترجیحات، عورت کی قوت فیصلہ۔ ممارست کے معنی ہیں مہارت، قوت لایموت، اس قدر خوراک جو زندگی قائم رکھنے کے لیے ضروری ہو۔ تو نگری مالداری تخلیص کا عمل تشریح کا متضاد ہے۔ قسمت کے اعتماد پہ کاٹا فراق کے یار، قسمت کے اعتماد پہ کاٹا فراق کے یار، آئے ملن کے دن تو مقدر بدل گیا۔ عائشہ شفق کا خوبصورت سا شعر ہے۔ اعتماد، یہ لفظ اعتماد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی۔ یوسف عادل شاہ نے ہندی کی بجائے فارسی کو نافذ کیا۔ یوسف عادل شاہ عادل شاہی حکومت کے بانی تھے اور یہ بات ہے 1490 کی۔ اسماعیل عادل شاہ یوسف عادل شاہ کا بیٹا تھا اور وفائی تخلص کرتا تھا۔ غزل کے نقش و نگار پہلی بار باقاعدہ روایت کی شکل میں حسن شوقی کے ہاں ابھرے ہیں۔ جنت سنگھار میں ملک خوشنود محمد عادل شاہ کی مدح کرتا ہے۔ کتاب نورس گیتوں پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ کلمۃ الحقائق برہان الدین جانم، جس میں شریعت و طریقت کے مسائل ہیں۔ شمائل الاتقیاء میراں یعقوب، موضوع ہے تصوف۔ برہان الدین جانم میراں جی شمس الاشاق کے بیٹے تھے۔ حجت البقا برہان الدین جانم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی۔ لغت شناسی۔ آزمودہ کار۔ آزمودہ کار ہوتا ہے تجربہ کار یا پھر ہنرمند۔ آس اولاد یعنی بال بچے۔ آستان آستانہ، چوکھٹ یا پھر دروازہ، بزرگوں کے مزار کا دروازہ جو ہوتا ہے اسے آستان کہتے ہیں۔ آستائی کسی گیت کا ابتدائی ٹکڑا۔ آستین کا سانپ، چھپا ہوا دشمن۔ آسمان سے باتیں کرنا، نہایت بلند ہونا۔ آسمان پر ہونا، بلند مرتبہ ہونا، مغرور ہونا۔ آسمان پر چڑھانا، حد سے زیادہ تعریف کرنا، خوش آمد کرنا۔ آسمان پر تھوکنا، ایسی حرکت کرنا جسے اپنی ہی ذلت ہو، بڑوں کا منہ چڑھانا۔ آزمودہ را آزمودن جہل است، یعنی آزمائے ہوئے کو آزمانا غلطی ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी बसिलसिला ज़रबुल मिसाल। पंच कहें बिल्ली तो बिल्ली ही सही, चार आदमी जो कुछ कहें वो ही ठीक है, सबकी यही सलाह है तो यही सही। कहावत से जुड़ी कहानी। कहते हैं कि एक बनिया दुकान बंद करके चारपाई बिछा कर लेट गया। उसे गुनूदगी महसूस हुई और वो सो गया। उसे गाफल पाकर एक चोर आया और दुकान में दाखिल हो गया। बनिया जाग गया और ताड़ गया कि अंदर चोर है। उसने बाहर से कुंडी लगा दी। चोर बिल्ली की ज़बान बोलने लगा। बनिए ने कहा, अभी चुप रहो, कल पंचों के सामने पेश करूँगा, अगर वो बिल्ली कहेंगे तो बिल्ली ही सही। तब से ये ज़रबुल मिसल मशहूर हो गई कि चार आदमी एक सलाह या राय दे तो वो ठीक होगी, और पंचायत के सरकर्दा वो 4-5 लोग हैं जो पंचायत का फ़ैसला करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी तैयारी बराए लेक्चरार उर्दू मिसाली पर्चा नंबर 75। रोज़नामा उमरूज़ में हरफ़ हकायत के नाम से फ़काया कालम लिखते थे चिराग हसन हसरत। रोज़नामा उमरूज़ में अनका के नाम से फ़काया कालम लिखते थे अहमद नदीम कासमी। दुरुस्त तलफ़ुज़ है बज़ल्ला संज। बज़ल्ला संज मानी ज़रीफ़ खुशतबा। ना बज़ल्ला संज न शायर न शोख तबा रकीब, दिया है आपने खलवत में अपनी बार कसे। मशफ़िक़ ख्वाजा बज़ल्ला संज और कालम निगार थे। मशफ़िक़ ख्वाजा का कलमी नाम खामा बगोश है। ज़िक्र मीर का सने तसनीफ़ 1197 हिजरी है। नकातुश्शोरा का सने तसनीफ़ 1752 है। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। मीर तकी मीर। दुरुस्त लफ्ज़ है इस्म मुसग़र। कैदे फ़रंग हसरत मोहानी की आप बीती है, जिसमें उनकी कैद के हालात बयान किए गए हैं। उल्टी आंतें गले पड़ना, लेने के देने पड़ जाना। गलत जुमला है मुझे आपकी ये बात सुनकर हैरानगी हुई। दुरुस्त जुमला है मुझे आपकी ये बात सुनकर हैरानी हुई। रस्मी मुशायत एहतराम से कुछ दूर साथ जाना। राब्ता की अलामत, ये डबल जो फुल स्टॉप हैं ये राब्ता की अलामत हैं। जुमले में किसी साबिक़ा ख़याल की तशरीह या तस्दीक के लिए रमूज़ व औक़ाफ़ की अलामत राब्ता इस्तेमाल होता है। अरूज इकबाल के मुसन्निफ़ हैं इफ्तिख़ार सदीक़ी। उर्दू के पहले शायर मसूद साद सुलेमान हैं। ये कहना है डॉक्टर जमील जालबी का। आब कर मर गए सरहानी थरा रहा पानी। मकामी ज़बान पर गैर मुल्की ज़बान को तरजीह देना। काबुल गए मुग़ल हो आए, बोले अटपट बानी। आब कर मर गए सरहानी थरा रहा पानी। तराश के नाम से तवील नज़म लिखी अख्तर उस्मान ने। अबदनाब चराग़े ज़ार सिताराए साज़ कुछ बचा लाए हैं। नज़मों के शेरी मजमूए हैं अख्तर उस्मान के। तंज़िया व मज़ाहिया शायर अकबर इलाहाबादी की 100 साला बरसी 9 सितंबर 2019 को मनाई जाती है। हम अपनी ज़ात के काफिर बरगद की धूप में शेरी मजमूए हैं सैयद मुबारक शाह के। राज़ों से भरा बस्ता प्यास का सहरा, बाज़ गुज़श्त और बाज़ याब शेरी मजमूए हैं अख्तर हुसैन जाफरी के। शफ़ाफ़ियाँ और हम आग चुराते हैं शेरी मजमूए हैं डॉक्टर वहीद अहमद के। कोविड-19 के पस मंज़र में लिखा गया नावल शहर खाली
کوچا خالی، خاک کی مہک اور فرشتہ نہیں آیا افسانوی مجموعے ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کے۔ غار میں بیٹھا شخص، گنبد نما شفاف شیشہ، اور یہ کیسی گھڑی ہے، شعری مجموعے ہیں رفیق سندیلوی کے۔ مولوی عبدالحق کا اجرا کردہ جریدہ جو تادم تحریر نکلتا ہے قومی زبان ہے۔ الطاف حسین حالی نے سادگی کی اصلیت اور جوش کو اردو شاعری کی اصل بنیاد قرار دیا ہے۔ الطاف حسین حالی نے مندرجہ بالا الفاظ یعنی سادگی کی اصلیت، جوش اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر۔ لیکچر نمبر 138۔ مومن خان مومن کا گھر والوں نے نام رکھا تھا حبیب اللہ۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن خان مومن کا شعر ہے۔ مومن کے والد کا نام حکیم غلام نبی خان تھا۔ مومن کی پہلی شادی 23 برس کی عمر میں ہوئی۔ کولے غمگیں شکایات ستم۔ مومن کی مثنویاں ہیں۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں مومن کا ذکر گول کیا تھا۔ مومن کی دوسری شادی خواجہ میر درد کے خاندان کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ شیخ ابراہیم ذوق کا ایک مشہور شعر ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ نواب غلام مصطفیٰ خان شیفتہ مومن خان مومن کے شاگرد تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی معلومات سیٹ نمبر 1209۔ آویزہ کان کا زیور یا بندے کو کہا جاتا ہے۔ ریاض خیر آبادی کا ایک خوبصورت شعر ہے۔ اب کوئی سینہ چیر کے رکھ لے کہ دل بنائے، آویزہ گر پڑا ہے کوئی ان کے کان کا۔ حال ہی میں شائع ہونے والا ناول غروب شہر کا وقت اسامہ صدیق کا ہے۔ فعل مچانا جھوٹ موٹ کا رونا یا شور مچانا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ محاورے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مجازی معنی دے، روزمرہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے حقیقی معنی دے۔ جونپور کا قاضی یہ ایک ضرب المثل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے احمق آدمی۔ بھان متی کا کنبہ، اس کا مطلب ہے واہی تباہی لوگوں کا مجمع۔ مصور غم اور عورتوں کا سر سید علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ اردو کا چارلس ڈکنز رتن ناتھ سرشار کو کہا جاتا ہے۔ دل سا مکان چھوڑ کے دنیا کی سمت ہم، اچھا تو تھا یہی کہ نہ جاتے مگر گئے، عرفان ستار کا شعر ہے۔ تمام یونیورسٹیز کی مجوزہ کتب۔ میزان اقبال کے مصنف پروفیسر محمد منور، دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی، شعر العجم شبلی نعمانی، کاشف الحقائق امداد امام اثر، مقدمہ شعر و شاعری الطاف حسین حالی، دلی کا دبستان شاعری نور الحسن ہاشمی، جدید اردو ادب ڈاکٹر محمد حسن، اردو ادب کی مختصر تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر، حلقہ ارباب ذوق ڈاکٹر یونس جاوید، انجمن پنجاب تاریخ و خدمات ڈاکٹر صفیہ بانو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی بسلسلہ ضرب الامثال کہاوت۔ آج کی کہاوت ہے اکیلے دکیلے کا اللہ بیلی، اکیلے آدمی کا رب وارث، تنہا آدمی کا اللہ ہی مددگار ہوتا ہے۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی آدمی اکیلا کام کرے، اس کا کوئی مددگار نہ ہو، یا پھر اکیلا آدمی ایسا کام کرے جس میں خطرہ ہو۔ ضرب المثل سے جڑی کہانی۔ دہلی سے 10 میل دور ایک جنگل تھا۔ یہاں درختوں کے جھنڈ کثرت سے پائے جاتے تھے۔ ایک بڑھیا اس جگہ بیٹھ کر بھیک مانگا کرتی تھی۔ اس کے بیٹے اسی جگہ چھپ جاتے۔ جب ایک یا دو آدمیوں کا ادھر سے گزر ہوتا تھا، بڑھیا پکار کر کہتی تھی، اکیلے دکیلے کا اللہ بیلی۔ اس کے بیٹے سمجھ جاتے کہ کوئی اکیلا گزر رہا ہے اور اسے لوٹ لیتے تھے۔
اس کے برعکس اگر زیادہ لوگ ہوتے تو کہتی جماعت کی خیر ہو اور بیٹے چھپے رہتے۔ ایک دن بیٹے اور بڑھیا پکڑی گئی تو پتہ چلا کہ اکیلے دکیلے کا اللہ بیلی بیٹوں کے لیے لوٹ لینے کا اشارہ تھا جو ان لوگوں نے مقرر کر رکھا تھا۔ تو یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ اکیلے دکیلے کا اللہ بیلی، یعنی اکیلے کی اللہ مدد کرے۔